اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ممبرز، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے کہ آپ لوگوں کا آج کا روزہ بہت اچھا گزرا ہوگا، اور یہ دعا ہے کہ انشاءاللہ کل کا روزہ اور آنے والے اس رمضان المبارک کے تمام روزے پروردگار آپ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے ہر روزے کو معرفت کا ذریعہ بنائے، امام علیہ السلام کے قریب ہونے کا موقع فراہم کرنے والے یہ روزے ہوں، اور ہمارے ہر روز ہمیں دین کے قریب ہونے کا، دین کو سمجھنے کا موقع ملے۔ الہی آمین۔ اسماء الحسنہ، ہم اس کی تسبیحات کر رہے ہیں۔ کل ہم لوگوں نے الرحمن الرحیم کی تسبیح کی کہ وہ رحمان اور وہ رحیم کہ جو کافروں پہ اور مومنوں پہ برابر رحمت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، کیونکہ سب اس کی مخلوق ہیں۔ پروردگار عالم نے اپنے ان ناموں کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ وہ بندہ میرا بندہ ہے۔ جس طرح شاعر نے کہا تھا نا، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو پروردگار عالم نے اپنی اس رحمان اور رحیم کی صفت سے اور اس نام سے ہمیں یہ بتایا کہ ہمیں ہر ایک کے لیے رحمت بننا چاہیے، ہمیں ہر ایک کے لیے کریم بننا چاہیے، اسی طرح سے کہ جیسے ہم مولا حسین کے ماننے والے ہیں، اور وہ حسین مولا سب کے ہیں، حسین رب دا، حسین سب دا، اسی طرح سے ہر مومن کو ہونا چاہیے۔ ہم اسماء الحسنہ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ توحید ہی کی بات ہے، یعنی اس وحدہ لا شریک پروردگار کی بات ہے کہ جس کے کسی بھی نام کو آپ دیکھیں تو آپ اس پر پورا ایمان رکھیں گے تو آپ مسلم ہیں، آپ مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تمام نام اپنی صفات میں کامل بھی ہیں، اکمل بھی ہیں، ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک اور منزہ ہیں، اور پوری کائنات میں پروردگار کے ناموں کا مثل، پروردگار کے ناموں کا شریک خود پروردگار کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ہے، آل محمد علیہ السلام کا رب ہے۔ اس کے نام بہترین ہیں جس میں نہ کوئی تعویل ہو سکتی ہے، نہ کوئی انکار ہو سکتا ہے، کیونکہ جو انکار کرے گا وہ کفر کرے گا۔ قرآن پاک کی آیات میں، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ طٰہٰ میں، سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ اور اللہ کے لیے اچھے نام ہیں، لہٰذا انہی کے ناموں کے ساتھ اسے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں کج روی کا یعنی کسی تذبذب کا شکار ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا عنقریب انہیں بدلہ دیا جائے گا۔ تو پروردگار ہمیں خود اپنے ناموں کی طرف بلا رہا ہے، اور آج جن ناموں کی طرف پروردگار نے ہمیں بلایا ہے وہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ ہو، یا سلام، یا مالکو، یا قدوسو، یا سلامو، المومنو اور المہیمن۔ یہ پانچوں کے پانچوں نام پروردگار کے جمالی نام ہے۔ یہ جمالی نام کا مطلب یہ کہ یہ وہ نام ہے جو پروردگار کی رحمت کی صفت لیے ہوئے نام ہیں، اور الملک یا المالک کا مطلب ہے حقیقی بادشاہ، اور یہ وہ بادشاہ ہے جو کائنات کا بادشاہ ہے، جو کہ کرۂ ارض کا بادشاہ ہے، جو کہ عالمین کا بادشاہ ہے، اور جس کے قبضہ قدرت میں ہر شے ہے، چاہے وہ ایک ذرہ ہو، چاہے وہ پوری کائنات ہو، سب کا مالک، سب کا رازق، سب کا پالنے والا، سب کا بنانے والا مالک وہ حقیقی بادشاہ ہے۔ اور پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ آپ خاص طور پہ المالک کا نام، جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا اپنا گھر عطا کرے، تو ان کو چاہیے کہ المالکوں کا ورد بہت زیادہ کیا کریں، اور اگر ہر روز صبح کوئی یا مالکوں کا ورد کثرت کے ساتھ کرتا ہے دن کے وقت میں، تو پروردگار اس کو رزق حلال اور رزق کثیر عطا کرے گا۔ القدوس، قدوس کا مطلب ہے عیبوں سے پاک ذات، منزہ ذات، وہ پاک ذات کہ جو کہ ہر طرح کے عیب سے، ہر قسم کی برائی سے پاک ہے،
اور ایسا میں نے پچھلے سال بھی یہ کہا تھا اور میں دوبارہ اس بات کو دہرا رہی ہوں کہ القدوس جو بہت زیادہ پڑھے گا اس کا دل ہر طرح کی روحانی امراض جو ہیں ان سے پاک ہو جائے گا. اور اگر کبھی کوئی دل میں وسوسہ آ رہا ہو، شیطانی خیال آ رہا ہو، برے خیالات آ رہے ہوں، یا ہم لوگوں نے کبھی کوئی ایسی ویڈیو، ایسی فلم، ایسی بک پڑھ لی ہے کہ جو ہمارے ذہن پہ شیطان کو سوار کر رہی ہے، نفس کو سوار کر رہی ہے، اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے، اپنے نفس کو برائی سے، شیطان سے بچانے کے لیے اگر آپ القدوسوں کا ورد بہت زیادہ کرنے لگیں تو آپ کو فوری طور پہ پروردگار کی طرف سے مدد ملتی ہے. اور جو شخص ہر روز یا قدوسوں کا ورد کرے گا زوال کے بعد، تو اس کا دل ہر طرح کے امراض، عیبی امراض سے، روحانی امراض سے پاک ہو جائے گا. اور اس کے بعد اگلا جو پروردگار کا نام ہے وہ ہے السلام، سلامتی دینے والا یا بے عیب ذات. اس اسم کی بکثرت جو بھی اس کا ورد کرے گا وہ تمام آفات سے محفوظ رہے گا، کیونکہ سلامتی دینے والا پروردگار ہمیں سلامت رکھتا ہے. 115 مرتبہ پڑھ کے اگر بیمار پہ دم کریں تو اور اس کو کچھ دن تک روزانہ 115 دفعہ پڑھ کے دم کیا جائے تو پروردگار اس بیمار کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا کرتا ہے. اور ہم لوگ السلام بہت زیادہ پڑھا کرتے ہیں، کبھی بھی کسی کی بیماری کا پتہ چلے تو اس کے لیے ضرور پڑھا جاتا ہے. جس طرح سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں عموماً، جو پبلک کا خیال ہے کہ سورہ فاتحہ اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ اس کو ہمیں ایصال کرنا ہے. نہیں، سورہ فاتحہ باب القرآن ہے اور اس سے آپ ہر طرح کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں کہ اس میں اعظم ہے، تو بیمار پہ پڑھیں تو اس کو صحت ملتی ہے. اس کے بعد المومن، مومن یعنی امن اور ایمان دینے والا. اچھا، آپ اگر اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ یہ نام پروردگار کے ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ کس طرح کے نام ہیں اور یہ ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں. وہ مالک جو حقیقی بادشاہ ہے اور جو عیبوں سے پاک ہے، جو ہمیں سلامتی عطا کرتا ہے. مومن ہمیں امن اور ایمان عطا کرتا ہے. اور المہیمنو یعنی وہ نگہبان ہے ہمارا. یعنی پروردگار کی ان اسماء میں، ان ناموں میں یہ پیغام آ رہا ہے کہ مومن کو کیسا ہونا چاہیے دوسروں کے لیے، پوری کائنات کے لیے، پروردگار کی مخلوق کے لیے، کہ وہ ان کا خیال رکھنے والا ہو. وہ برائیوں سے پاک ہو کے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پاک کر کے لوگوں کے سامنے آئے. وہ لوگوں کے لیے سلامتی دینے والا ہو، وہ لوگوں کو امن دینے والا ہو، لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرنے والا ہو، اور اس کے ساتھ وہ لوگوں کے ایمان کا، اپنے گھر والوں کے ایمان کا نگہبان بھی ہو. کسی بھی خوف کے وقت اگر آپ المؤمنوں کا ورد کریں تو آپ اس خوف سے نجات پائیں گے، آپ لوگوں کے لیے آسانی ہوگی. اپنے پاس پروردگار کا یہ نام لکھ کے رکھ لیں تو بھی آپ کو امان رہے گی پروردگار کی. اور المہیمنو اگر کوئی 100 مرتبہ غسل کرنے کے بعد صدق کے دل سے، پاک دل سے اللہ کے قریب ہو کے پڑھے تو انشاءاللہ کہ اس کے دل پہ پروردگار کی طرف سے اسرار کھل جائیں گے. اس کو وہ کچھ پتہ چل جائے گا جو پوشیدہ ہے، جو نظروں کے سامنے نہیں ہے. آج کا پیغام آپ کو پروردگار کے ان ناموں کی صورت میں یہ ہے تمام گروپ ممبرز کو کہ ہمیں امن دینے والا، لوگوں کے لیے، لوگوں کی غصے کی بات کے جواب میں غصے میں آ جانا مومنیت نہیں ہے. غلط بات پہ غصہ آنا مومنیت ہے، لیکن اس غلط بات پہ دوسرے کو انسلٹ کر کے، اس کو ذلیل کر کے دنیا کے سامنے رسوا کرنا مومنیت نہیں ہے. ہمیں ائمہ کی سیرت سے یہ سیکھنا ہے کہ پروردگار کے قریب کس طرح سے وہ مومن تھے. امیر المؤمنین کے ماننے والے ہوں تو ہمیں کیسا ہونا ہے کہ اگر کوئی برا بھی کر رہا ہے تو اس کی برائی کو اس پہ ظاہر کریں ضرور، لیکن اس طریقے سے کہ آپ کی فطرت پہ، آپ کی تربیت پہ اور آپ کے اخلاق پہ اس کا برا اثر نہ پڑے. اگر ہمارا اخلاق خراب ہو جائے گا تو پھر ہم اللہ کے مومن بندے نہیں ہیں. وہ موہمن ہے جو ہمیں ہر طرح کی برائی سے بچاتا ہے، نگہبان ہے، ہمیں مشکلوں سے بچا کے کتنی آسانیوں میں لے کے آتا ہے.
آج اس کرونا وائرس کی وجہ سے ہم بہت مشکلات میں ہیں، لیکن اگر آپ کچھ عرصے کے بعد غور کریں گے، شاید اگر ابھی بھی آپ غور کرنا شروع کریں تو آپ کو پروردگار کی بہت سی مصلحتیں نظر آئیں گی، اور انشاءاللہ کہ آپ کو مصلحتیں نظر آئیں گی اگر آپ اس کا ورد کریں گے المحیمنوں کا، غسل کرنے کے بعد 100 دفعہ صدقے دل سے پڑھیں اور اللہ پہ یقین رکھیں اس بات کا کہ پروردگار جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو سلام ہے، جو محیمن ہے، جو قدوس ہے، جو رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ہمارے لیے کبھی برا نہیں کر سکتا۔ ہمیں بھی کسی کا برا نہیں کرنا، ہم جتنا کسی کے لیے اچھا کر سکتے ہیں وہ کریں، چاہے زبان سے کریں، چاہے دل میں سوچ کے کریں، عمل سے کر سکتے ہیں تو ضرور کریں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ میرا ساتھ دیں، آپ اپنے اپنے ارد گرد ڈھونڈیں اس وقت لوگوں کو جن کو ضرورت ہے آپ کی مدد کی، وہ مومن بنیں جو امن دینے والے ہوں بھوک سے، وَآمَنَهُم مِّن خَوْف وَآمَنَهُم، یہ جو آپ کی سورہ قریش ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ وہ پروردگار جو بھوک سے بھی کے خوف سے نجات دلاتا ہے، اس خوف سے نجات دلاتا ہے جو کہ دشمن کی وجہ سے ہم پہ ہے، اور وہ حفاظت فرماتا ہے، اس پروردگار کے ماننے والے ہیں۔ بہت زیادہ ضرورت ہے لوگوں کو، اپنے حصے میں سے بے شک کھانا نکالیں، لوگوں تک پہنچائیں، اور لوگوں کے لیے وہ مومن بنیں جو پروردگار آپ کو اپنی صفت کے ذریعے پہچان کروا رہا ہے آپ کی کہ یہ میرے مومن بندے ہیں۔ مومن وہ ہے جو امان اور سلامتی پہنچاتا ہے۔ سلامتی آج کے دور میں یہ ہے کہ بھوکے کا پیٹ بھریں، لوگ بہت پریشان ہیں، اور ان کی پریشانی کو دور کرنا ہر مومن پہ واجب ہے، اس کا فرض ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، زندگی رہی تو انشاءاللہ کل نئے اسماء حسنہ کے ساتھ آپ کے ساتھ شامل حال ہوں گے۔ تسبیحات میں بھی یاد رکھیں، دعاؤں کی قبولیت کے لیے محمد و آل محمد پہ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔